میاں محمد نواز شریف کے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں جو سینیٹر ہیں، ان کا نام ہے ناصر بٹ۔ انہوں نے سینیٹر ناصر بٹ نے سیشن سے باہر نکل رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کسی صحافی کی جانب سے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو دے دی گئی ہے اجازت ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کی، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو اس کے اوپر صحافی نے سوال کیا کہ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا میاں صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف ایک بار پھر سے سازش ہو گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہو گئی۔ He gave an impression as if the establishment is now backing PTI and the ex-Prime Minister, founder of Pakistan Tehreek Insaf, عمران خان نیازی۔ یہ انہوں نے امپریشن دیا۔ دوبارہ انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے، کیونکہ he was moving towards his car، دوبارہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی حکومت کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ تو اس کو اگر کنیکٹ کریں محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے پریویس ایک بیان سے جس نے پاکستان میں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع کی، جو کہ بیان یہ تھا کہ یہ نظام فیل ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر 16 گھنٹے کام کر کے بھی صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، which gave a very bleak picture of the Pakistani political scene, and one could only come up to the conclusion that this system has collapsed because Interior Minister like Mohsin Naqvi is a very important man who's connected to the right quarters, and being a pivotal part of this present government issued a statement in which he said the system has collapsed. So it is definitely an indication towards a certain thing. Now if we connect this statement to the statement of Senator Nasir Butt, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید ایک اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں اس کانسپیریسی تھیوری میں نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جو پہلا ری ایکشن آیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ناصر بٹ کی طرف سے، وہ اس لیے اہم ہے کہ یہ میاں صاحب سے بہت زیادہ کلوز ہیں، بڑے میاں صاحب سے، یعنی میاں محمد نواز شریف سے کافی کلوز ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا زمانی بھی تھا۔ اگر تو یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اس موقع پہ انہوں نے خود دی ہے تو پھر تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور اگر یہ سٹیٹمنٹ میاں صاحب سے دلوائی گئی ہے تو پھر یہ ایک عجیب و غریب سا ری ایکشن تھا جو لیٹر آن ہمیں پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے یا نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیل کیا کہ پروجیکٹ آئی کے واز اے فیلڈ پروجیکٹ یا اے فلاپ پروجیکٹ، اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو ہم نے دیکھا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ، تو کیا اتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ اپنی رائے تبدیل کر لے گی؟ اور جو دھونا دھلنا تھا بانی پی ٹی آئی کا وہ دھل گیا۔ اگر ہم ناصر بٹ، سینیٹر ناصر بٹ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر غور کریں تو کیا ایسا ہوا ہے، یا یہ میاں صاحب کا یا ناصر بٹ صاحب کا کوئی شک ہے، یا ان کی کوئی ایسی چیز جس سے وہ گھبرا رہے ہیں، انہوں نے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا؟ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر اینگل کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ، اس کے بہت سارے سیناریوز ہم بنا سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ قبل از وقت ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنا۔ بٹ یہ ایک سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ سینیٹر ناصر بٹ کلوز ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ۔ تو یہ سٹیٹمنٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، باقی سٹیٹمنٹس بھی شیئر کی۔ تینوں بہنوں نے بھی یہ ری ایٹریٹ کیا کہ ہم کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، اور عدالت نے بھی یہ کلیئر کیا کہ اگر ریلیف لینا ہے تو آپ کو عدالت کے فیصلے پہ کاربند رہنا ہوگا۔ ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل کو یہ بھی کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل ریکارڈز کی سمری نہیں چلے گی، آپ کو پورے ریکارڈز عدالت کو فراہم کرنے پڑیں گے، اور اپنا کنسرن بھی شو کیا عدالت نے کہ ان کے دل کی حالت اور ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تھورو چیک اپ ہونا چاہیے، پوری صحتیابی ہونی چاہیے، بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز بانی پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور اس کے بعد مکمل صحتیابی کے بعد ان کو عدالت میں اپنے کیس کی رسائی بھی ملنی چاہیے۔ یہ بھی پی ٹی آئی کا شکوہ جائز ہے کہ اگر کیسز ہیں تو وہ کیسز عدالت میں لگائیں تاکہ ان کو سنا جائے اور ان کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکالا جائے، سو دیٹ یہ امپریشن کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ چل رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ بھی ختم ہو سکے اور پاکستان کی عدالتوں پہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ دوسرے ٹاپک کو ٹچ اپون کر لیتے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انڈیا ایک نیریٹو بلڈنگ کر رہا ہے، ایک فیک نیریٹو بلڈنگ، یعنی ہمارے ذہنوں سے یہ چیز زائل کرنے کی انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو سفید جھنڈے انہوں نے
انفینٹریز کے کلیش کے دوران بارڈر کے اوپر لہرائے تھے وہ ہمارے ذہن سے نکل جائیں، یا لاہور کی جس بندرگاہ پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا اس کو حقیقت کا روپ دے دیا جائے، یا پھر جو سوشل میڈیا فرنٹ کے اوپر ان کو بہت بری شکست ہوئی تھی اس کا کچھ ازالہ کیا جا سکے، اس کا نیریٹو چینج کر دیا جائے، یا پھر اسلام آباد تک جو وہ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد جو نور خان بیس انہوں نے کمپلیٹلی تباہ کر دی تھی اس کا کچھ وہ یقین دلا سکیں اپنی قوم کو یا دنیا کو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے کے مطابق مجھے کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے سب کچھ کہہ دیا کہ یہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ایک آفیشیل کمیونیکیشن ان دوز 4 days جو ہو رہی تھی وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، پوری دنیا کے سیٹلائٹ موومنٹس دیکھ رہے تھے۔ جو 8 جہاز گرے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اس کے اوپر رافیل بنانے والی جو کمپنی ہے ان تک نے، فرینچ انجینئرز نے، ایویٹرز نے، پائلٹس نے، ایکسپرٹس نے، ڈیفنس اینالسٹ نے مان لیا کہ یہ جہاز گرے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، انٹرنیشنل کامنٹیٹرز، آبزرورز، ہر کسی نے، آفیشلز اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، سب کا یہی کنسنسس تھا کہ انڈیا کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ بائی میکنگ اے ڈاکیومنٹری دے ول انوائٹ the whole world to mock them one more time۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس دور میں اتنے شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو شرمندہ ہی کریں گے، اور یہ پروسیس ڈاکیومنٹری بننے کے اعلان کے ساتھ ہی شروع بھی ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، انڈیا بہت زیادہ پیسے لگا رہا ہے، اور اس کے بعد جتنے زیادہ وہ پیسے لگائیں گے، میری ذاتی پریڈکشن ہے اتنی ہی زیادہ کنٹروورسی جنریٹ ہوگی اور ان کی بےزتی ہوگی۔ کنٹروورسی اس لیے جنریٹ ہوگی کہ وین یو ول کمپیئر دس ڈاکیومنٹری، جو کہ اصل میں ایک ورک آف فکشن ہے۔ ڈاکیومنٹریز عام طور پہ حقیقت پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں مختلف چیزوں کو اور پیش کرتے ہیں ثبوت کے طور پہ کہ حقائق اصل میں تھے کیا۔ تو وہ ڈاکیومنٹری اگر ایک ورک آف فکشن ہوگی، یعنی ایک فیچر فلم جیسی یا کچھ دھرندھار ٹائپ کی چیز ہوگی، تو اس پہ دنیا کیا یقین کرے گی؟ کنٹروورسی بھی کریٹ ہوگی، ڈیبیٹ بھی جنریٹ ہوگی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ انڈیا مزید گندا ہوگا اور مزید ذلیل ہوگا۔ تو بہرحال یہ ان کی چوائس ہے، ہم اپنے حقائق پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ اپنی ڈاکیومنٹریز اور فیچر فلمز بنا رہے ہیں تو بناتے رہیں گے، اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ دس از واٹ آئی تھنک۔